کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ مل جانا تو بڑی بات ہے۔ عشق تے اگدوں میں ایک برابر، پر اگ دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو مینہ تے پانی، دسو نا عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتھے ککھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی؟ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی؟ نبی تعریف کیا کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، صداقت میں ہوئی شہرت یہ کس کی؟ جا بجا صدیق اکبر کی۔ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں۔ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں۔ کہیں گے داستاں ارض و سما صدیق اکبر کی، اور جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے خدا اس کا۔ جو ان کا ہے یعنی سیدنا صدیق اکبر کا، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے خدا اس کا۔ عیاں ہے عظمت صدق و صفا صدیق اکبر کی۔ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ عاشق رسول، عاشق رسول، آج تو گلی گلی میں عاشق لگے پھرتے ہیں نا، ہر اسٹیج پہ آج تو عاشق لگے پھرتے ہیں نا، یہ فلاں بڑا عاشق ہے، فلاں بڑا عاشق ہے، فلاں کوئی عاشق نہیں ہے۔ اسٹیج پہ جو زیادہ پیسے دینے والا ہے، نعت خواں اس کی تعریف کرتا ہے، یہ بڑے عاشق رسول ہیں، بھلے اس کی داڑھی بھی نہ ہو بیچارے کی، لیکن ہے بڑا عاشق رسول۔ کبھی پتہ نہیں بیچارے نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، لیکن ہے بڑا عاشق رسول۔ اچھائی کی طرف راغب ہوا یا نہ ہوا، لیکن بڑا عاشق رسول ہے۔ بلکہ اگر بات آ گئی ہے تو میں وہ بھی گزارش کر دوں ابتدا میں ہی، ہمارے ہاں تو 10 سالہ محفل کروانے والے لوگ 20 سالہ محفل کروا گئے، یہ 16واں سالانہ محفل ہے، یہ 18ویں سالانہ محفل کروانے والا خود نمازی نہیں بنتا۔
محفل کروانے والا وہ جو سٹیج پہ چڑھ کے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بڑا عاشق رسول ہے، وہ خود نمازی نہیں بنتا، بتائیے پھر کیا اس نے محفلیں کروائی ہیں؟ عشق رسول ہے۔ نعت خواں بھی سٹیج پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے عشق احمد عطا کیا، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا عشق عطا کیا، اور داڑھی شریف جو ہے اس کی بالکل استرے کے ساتھ منڈی ہوتی ہے، داڑھی شریف استرے کے ساتھ منڈی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ عشق رسول۔ جھوٹ ہے بھائیو، یہ جھوٹ ہے۔ عشق کا مل جانا تو بڑی بات ہے۔ عشق تے اگدوں میں ایک برابر، پر اگ دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو مینہ تے پانی، دسو نا عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتھے ککھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بس ہم نے بنا لیا ہے ہر ایک کو یہ بھی بڑا عاشق ہے، یہ بھی بڑا عاشق ہے، یہ بھی بڑا عاشق ہے، سارے ہی عاشق ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، تن من دھن جان کی قربانی دینا پڑتی ہے، یہاں پر جان کی قربانی یہاں پہ پیش کرنا پڑتی ہے۔ عشق ایسے نہیں آ جاتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پڑھیں ذرا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا سیدنا بلال حبشی پر، پھر بھی یہ ہے عشق، یہ عشق ہے، پھر بھی زبان سے احد، تم کہتے ہو ان بتوں کو مانوں، لات و منات کو مانوں، عزا کو حبل کو، ان سارے خدا کو مانوں، نا 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 نا، احد بس وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ویسے بھی بڑے ادب والے لوگ تھے، ہم تو بے ادب قسم کے لوگ ہیں، ہم تو کوئی خبر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو ادب کس شے کا نام ہے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آجد، جنید و با یزید اینجا۔ یہاں پہ تو جنید اور با یزید جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ختم کر دیا انہوں نے، آپ اور میں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، ادب کی بات دیکھیں نا، ادب کی، یہ تو ویسے عمر میں بھی چھوٹے تھے نا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا، عباس بتاؤ تم بڑے ہو یا تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہیں، بتاؤ۔ ادب دیکھیں، ادب دیکھیں، ادب بڑی چیز ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یارو بات یہ ہے، بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں۔ واہ کیا بات، یہ بھی نہیں کہا میں بڑا ہوں، سادہ سا جملہ تھا، سیدھا سا جملہ تھا۔ پوچھا جو ہے کہ بڑے آپ ہیں یا وہ ہیں، کون بڑے ہیں، تو کہہ دیتے نا میں پہلے پیدا ہوں گا، میں بڑا ہوں۔ لیکن ادب کا آپ دیکھیں، فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بس بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔
بات ہی ختم کر کے رکھ دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، ہاتھیوں والا سال۔ وہ ابرہ کہ وہ ہاتھی آئے تھے نا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے، تو اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6ٹھی پشت میں کعب بن مرہ پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا 8ویں پشت میں، سیدنا عثمان غنی کا 5ویں پشت میں، اور سیدنا علی شیر خدا، یہ تو چچا زاد بھائی تھے حضور کے، یہ تو بڑا قریب کا معاملہ ہے نا، بلکہ علی تو پلے ہی گود مصطفیٰ میں ہے، علی تو حضور کی گود میں پلے ہے، علی ہے، پھر علی تو حضور کی گود میں پلے ہے، علی تو گھر والے ہیں، علی تو گھر میں پلنے والے ہیں، مصطفیٰ کی گود میں پلنے والے ہیں شیر خدا۔ تو 6ٹھی پشت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور کے ساتھ ملتا ہے۔ کہاں پر؟ کعب بن مرہ پر۔ رسول اللہ سے یوں اگر آئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن مرہ۔ سیدنا صدیق اکبر سے آئیں تو ابو بکر صدیق بن عثمان ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن مرہ بن تیم بن مرہ، اور آپ کی والدہ مائدہ کا بھی اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ سیدہ ام الخیر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت سخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، ان کا سلسلہ نسب بھی اسی پشت میں آ کے اسی طرف آ کے ان کا سلسلہ نسب، یعنی سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی اور آپ کی والدہ مائدہ کا دونوں کا سلسلہ نسب ادھر آ کے پھر مل جاتا ہے، کعب پر آ کے دونوں کا سلسلہ آ کے ملتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ میں یوں کہوں نا کہ یہ جتنے صحابہ ہیں نا، یہ اولو العزم سے ساری بڑی عظمتوں والے صحابہ ہیں، کیونکہ سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ آپ کو مجھے بھی کوئی سند ملی ہے کہ ساڑھے نال اللہ راضی ہو گیا؟ نہیں بھائی، یہ سند صرف صحابہ کے لیے، یہ سند صرف صحابہ کے لیے ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ آپ کے ماں باپ بھی دونوں صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے نواسے پوتیاں نواسیاں یہ بھی صحابی۔ 4 پشتوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا، یہ شرف اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ شرف جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، یہ کسی کو اور نصیب نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کا لقب جو ہے وہ عتیق ہے، اور وہ یوں پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ تشریف لا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے،
हुजूर ने इरशाद फरमाया मन सुर्रा इला अतीक मिनन नार फालियंजुर इला अबी बकर, फरमाया तुम में से जो बंदा आग से जहन्नुम से किसी बंदे को आज़ाद देखना चाहता है, यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कहो कि कोई बंदा अगर जन्नती को देखना चाहता है, उधर देखो वो अबू बकर आ रहा है, वो जन्नती है, अबू बकर है, वो जन्नती है जो अबू बकर आ रहा है, जन्नती है अबू बकर। और हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिस जिस बंदे ने एहसान किया ना, मैंने उसका बदला चुका दिया दुनिया में। एक अबू बकर हैं, इनका बदला यहाँ दुनिया में नहीं है, इनका बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, मालिक अबू बकर के एहसान बड़े हैं, तू ही इसका बदला इसको अता फरमा। अबू बकर का बदला मालिक तू ही अता फरमा इनको। सब का बदला मैंने दे दिया सिवाय अबू बकर के। कितनी अज़मतें हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। आपकी फ़ज़ाइल में एक फजीलत ये भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पर सैयदना अबू बकर को खड़ा किया। अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अनवर में जब अलालत थी ना, आखिरी लम्हात में, उस वक्त हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया मर्रू फलयुसल्लि बिन्नास अबा बकर, फरमाया जाओ अबू बकर को कहो लोगों को नमाज़ पढ़ाए, मेरे मुसल्ले पे अबू बकर खड़ा हो। और उससे पहले का एक मामला है कि हुजूर एक कबीले में तशरीफ़ ले गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होके, यानी सहाबा ने सबसे अफजल जिस हस्ती को जाना वो अबू बकर थे, उनको मुसल्ले पे खड़ा किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े थे कि हुजूर तशरीफ़ ले आए, हुजूर तशरीफ़ ले आए। बस खुशबुए रसूल से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया कि हुजूर आ गए हैं। आप मुसल्ले से पीछे हटने लगे तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू बकर मुसल्ले पे खड़े रहो और लोगों को नमाज पढ़ाओ। लेकिन अबू बकर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे हटते गए हत्ता कि रसूलुल्लाह आगे हो गए, अबू बकर पीछे हो गए। इतने पीछे हट गए। ये अदब है ना, ये अबू बकर ने अदब सिखाया है। हालांकि एक उसूल है अल अमरो फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो है ये अदब पे फ़ौक़ियत रखता है। हुक्म अदब के ऊपर फ़ौक़ियत रखता है, यानी जो बंदा हुक्म देता है ना वो लाजमी होता है मानना। वो आप देखें ना, ये मोहब्बत की बातें हैं सारी। हुदैबिया के मकाम पर सैयदना अली शेर खुदा को जब वो मुशरिकों ने एतराज़ किया था कि हम तो आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, तो ये आपने सुलह हुदैबिया के इस ख़त में अली से क्या लिखवा दिया, ये कटवाएं यहाँ से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कटवाएं, हम तो आपको मानते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अगर रसूलुल्लाह मान लिया तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, हमारा झगड़ा तो आपके साथ ये है। हुज़ूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं, अली यूँ करो कि ये जो लिखा है ना इसको काट दो। शेर खुदा कहते हैं ना जी ये नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ये काट, अली काटो इसको, सुलह जो करनी है, अली काटो इसको। या रसूलुल्लाह अली के पास ताकत ही नहीं, अली के हाथों में ताकत ही नहीं है ये काटने की। अली को तो सिर्फ लिखना आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, काटना नहीं आता अली को काटना नहीं आता। या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाया। हालांकि हुजूर ने हुक्म दिया, लेकिन यहाँ फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है ये अमल के यहाँ पे किस बात का फैसला किया जाए, हुक्म का या अदब, किस शय का लिहाज रखा जाए। तो अली ने कहा या रसूलुल्लाह बस ये काम मुझसे तो होता नहीं है, ये काटने वाला काम मुझसे नहीं होता, लिखवा लें जितनी मर्जी है, मेरे हाथों में ताकत नहीं है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अली दिखाओ कहाँ है नाम मेरा, तो हुजूर ने खुद उसके ऊपर कलम फेरा था। और इसी तरीके से हुजूर ने एक फजर की नमाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, बड़े अमीर सहाबी है,
صحابہ میں بڑے بڑے امیر ہی تھے، سارے غریب ہی نہیں تھے نا۔ ہمارا نظریہ یہی ہے نا کہ وہ صحابہ تو غریب تھے، یہ تھا وہ، نہ بڑے بڑے امیر صحابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جائیداد کا کسی نے وہ تجزیہ کیا، وہ لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیوی کا جو ان کا حصہ تھا نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جائیداد میں سے جو ان کی بیوی کا حصہ بنتا تھا نا، وہ اتنا تھا کہ آج کے دور میں کسی بادشاہ کے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے جتنی عبد الرحمن بن عوف کی ایک زوجہ کو حصہ آیا تھا۔ لگائیں اندازہ پھر ان کے مرتبے کا، مقام کا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نا، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، ایک رکعت پڑھائی تھی، دوسری ابھی پڑھا رہے تھے کہ حضور تشریف لے آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو یہ بھی مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن مصلی پہ کھڑے رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کھڑے رہے، پیچھے نہیں آئے۔ پھر یہ دیکھیں نا، میں نے کہا کہ حکم اور ادب میں جلدی سے فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابو بکر نے فیصلہ کر کے بتا دیا، اور حضور نے بعد میں پوچھا، حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ بتا، میں نے جو کہا تھا مصلی پہ کھڑے رہو تو پھر کیوں پیچھے ہٹے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو اور نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ بلبل کو پھول بس، بلبل کے لیے چمن اور پھول بس، ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس۔ بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاؤں کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ بندہ سنے تو ہل جاتا ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ آپ کے وسیلے جلیلہ سے ہمارے حال پہ بھی رحم و کرم فرمائے۔